یہ ایک نوجوان کی کہانی ہے جو ایک فیکٹری میں کام کرتا تھا۔ اس کا جو استاد تھا فیکٹری میں، وہ ایک بوڑھا سا آدمی تھا۔ اس نے اسے نصیحت کی کہ بیٹا، فیکٹری میں کام کرتے ہوئے بولنا کم اور کام زیادہ کرنا، اور فیکٹری میں جو بھی کام ہو رہا ہو اسے سیکھنے کی کوشش کرنا، اپنے سکلز کو ہر وقت امپروو کرنا۔ کچھ سالوں کے بعد وہ بوڑھا آدمی ریٹائرڈ ہو گیا اور وہ نوجوان اس کی جگہ پر ٹیکنیشین بن گیا، اور وہ پوری محنت اور ایمانداری سے اپنا کام کرتا تھا۔ جیسا کہ اس کے استاد نے اسے سکھایا، وہ اکثر اپنے استاد کو ملنے جاتا۔ ایک دن وہ ملنے کے لیے گیا تو بوڑھے آدمی کو وہ تھوڑا اداس اور دکھی لگا۔ بوڑھے آدمی نے پوچھا کہ بیٹا، کیا بات ہے؟ کوئی مسئلہ ہے؟ کوئی پریشانی ہے تو بتاؤ، شاید میں تمہاری کوئی مدد کر سکوں۔ نوجوان نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور بولا، سالوں سے میں آپ کی ہدایت کے مطابق پوری محنت اور ایمانداری سے اپنا کام کرتا آ رہا ہوں۔ میں نے کام کے سلسلے میں کبھی کوئی کوتاہی نہیں کی، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ کمپنی نے مجھے ابھی تک پروموٹ نہیں کیا، جبکہ میرے بعد آنے والے ورکرز جو کام کے حوالے سے کسی طرح بھی میرے مقابلے پر نہیں اور نہ ہی میرے جیسی سکلز میں ہیں۔ ان کے پاس نہ تو میرے جتنا تجربہ ہے اور نہ ہی میرے جتنی سکلز ہیں، لیکن کمپنی نے انہیں پروموٹ کر دیا، اور میں جس نے کمپنی کا سارا کام سنبھالا ہوا ہے، میں وہیں کا وہیں ہوں، اور یہ بات مجھے دکھی کر دیتی ہے۔ بوڑھا آدمی تھوڑی دیر کچھ سوچتا رہا اور پھر بولا کہ تمہیں پورا یقین ہے کہ فیکٹری کا تمہارے بغیر گزارا نہیں؟ سارا کا سارا کام تم نے ہی سنبھالا ہوا ہے؟ نوجوان نے کہا، جی ہاں، میں ایک دن فیکٹری نہ جاؤں تو سارا کام ڈسٹرب ہو جائے گا۔ بوڑھا آدمی تھوڑی دیر سوچتا رہا، پھر نوجوان کی طرف مڑا اور بولا، اگر ایسا ہی ہے تو ایک دن تم فیکٹری نہ جاؤ اور فیکٹری سے کچھ بھی کہہ کے چھٹی لے لو، کوئی بھی وجہ بتا دو اور ایک دن ریسٹ کرو۔ نوجوان آدمی پہلے تو ان کی نصیحت پر حیران ہوا، لیکن پھر جیسے جیسے وہ سوچتا گیا بات اس کی سمجھ میں آ گئی۔ اس نے اپنے استاد کا شکریہ ادا کیا اور جلدی جلدی فیکٹری چلا گیا اور چھٹی کے لیے اپلیکیشن دے دی۔ جب وہ چھٹی کے بعد اگلے دن فیکٹری پہنچا تو مینیجر نے اسے اپنے آفس بلایا اور کہا کہ کل جب وہ فیکٹری نہیں آیا تو کوئی بھی کام ٹھیک سے نہیں ہو سکا۔ تمہاری غیر موجودگی میں ہمیں تمہاری اہمیت کا اندازہ ہوا۔ جو کام تم آسانی سے کرتے تھے وہ دوسرے لوگوں کو کرنے میں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ اس مسئلے کو حل کیسے کیا جائے۔ تمہارے کام کی اہمیت کمپنی کو ایک دن میں ہی ہو گئی، اور اس لیے کمپنی نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں پروموٹ کیا جائے اور تمہاری سیلری میں بھی خاطر خواہ اضافہ کیا جائے، تاکہ تمہاری حوصلہ افزائی ہو اور تم مزید محنت اور دل جمی کے ساتھ اپنا کام کر سکو۔ وہ نوجوان لڑکا دل ہی دل میں بہت خوش ہوا اور اپنے استاد کی عقل مندی کی داد دی۔ اب اسے سمجھ آ گئی تھی کہ کامیابی کا راز کیا تھا۔ اس واقعے کے بعد جب بھی کبھی اس نوجوان کو اپنی سیلری بڑھوانی ہوتی یا کوئی اور فائدہ حاصل کرنا ہوتا کمپنی سے، تو وہ آفس سے ایک دن کی چھٹی لے لیتا، اور جب وہ آفس واپس آتا ایک دن کے بعد تو وہ اپنی مرضی کا فائدہ حاصل کر چکا ہوتا۔ کتنا ہی وقت ایسے ہی گزرتا رہا۔ ایک دن جب وہ چھٹی کے بعد فیکٹری آیا تو گارڈ نے اسے اندر داخل نہ ہونے دیا۔ گارڈ نے اس کے ہاتھ میں ایک لیٹر تھما دیا جس میں لکھا تھا کہ اسے نوکری سے نکال دیا گیا ہے۔ وہ نوجوان آدمی یہ دیکھ کر بڑا حیران ہوا اور ایک شاک کی کیفیت میں تھا۔ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک یہ سب کچھ کیوں کیا گیا تھا۔ جب اسے کچھ سمجھ نہ آیا کہ اب وہ کیا کرے تو وہ پھر اس بوڑھے استاد کے پاس چلا گیا۔ اس نے اپنے استاد کو ساری بات بتائی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ آخر انہوں نے مجھے نوکری سے کیوں نکال دیا، آخر کیا غلطی ہوئی مجھ سے؟ میں نے تو بالکل ویسا ہی کیا تھا جیسا آپ نے مجھے سکھایا تھا، تو پھر میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ تم نے ویسا بالکل نہیں کیا کیونکہ تم نے میری پوری بات سنی ہی نہیں، بوڑھے آدمی نے افسوس سے کہا۔ تم یہ بات تو فوراً سمجھ گئے کہ ایک بلب جو ہمیشہ ہی جلتا رہتا ہے اس کا کوئی نوٹس نہیں لیتا، اس کی موجودگی اور افادیت کا کوئی احساس نہیں کرتا۔ لوگ تبھی اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں
जब एक दिन वो बल्ब जलना बंद हो जाता है। तुम्हें ये बात इतनी अच्छी लगी, इतनी समझ आ गई कि तुम्हें इसको अप्लाई करने की जल्दी पड़ गई और तुम फ़ौरन चले गए और मेरी पूरी बात नहीं सुनी। मेरी बात का दूसरा हिस्सा सुनने से पहले ही तुम चले गए। बात का दूसरा हिस्सा? नौजवान ने हैरानी से पूछा। इसे अब लगने लगा कि वाकई ही इसने कोई बड़ी गलती की होगी। बराए करम मुझे बता दीजिए कि दूसरा हिस्सा क्या है? नौजवान आदमी ने पूछा। दूसरा हिस्सा पहले की निस्बत ज़्यादा अहम है, बूढ़े आदमी ने कहा। अगर किसी को ये लगने लगे कि यह बल्ब बार बार बंद हो जाएगा, अब ये ठीक नहीं, तो फिर वो बल्ब बदल दिया जाता है, इसकी जगह पर नया बल्ब लगा दिया जाता है, जैसा कि तुम्हारे साथ तुम्हें नौकरी से निकाल कर किया गया कि तुम्हारी जगह पे किसी और को रख दिया गया है, क्योंकि तुम वही तरीका बार बार इस्तेमाल करते थे। बूढ़े आदमी ने आहिस्ता आवाज़ में जवाब दिया। प्यारे दोस्तों, इस कहानी का सबसे पहला सबक ये है कि हम बहुत सी चीज़ों को, बहुत से लोगों को, बहुत से रिश्तों को जो हमेशा हमारे पास हर वक्त मौजूद होते हैं, उनकी हमें उसी वक्त अहमियत का अंदाज़ा होता है जब वो हमसे दूर चले जाते हैं। इसलिए किसी ऐसे दिन का इंतज़ार करने की बजाय इससे पहले ही इनकी कदर करें। और दूसरा सबक ये है, अगर आप किसी के लिए हर वक्त अवेलेबल रहें तो आपकी अहमियत नहीं रहती। लोगों को अपनी अहमियत का एहसास दिलाने के लिए बाज़ दफ़ा थोड़ी दूरी भी इख्तियार करनी चाहिए, लेकिन इतना दूर हरगिज़ नहीं जाना चाहिए कि लोग तुम्हारे बगैर रहना सीख जाएं, तुम्हारे बगैर ही जीना सीख जाएं। ज़िंदगी में हमेशा हर काम में मियाना रवि एक बैलेंस बनाकर रखना चाहिए। ज़िंदगी में हर रोज़ कुछ नया सीखो, नया करो, नया देखो। उम्मीद है कि इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा।